الحاج دیوان عثمان فرید چشتی فاروقی صاحب سے بڑے ادب سے ملتمسوں گا کہ صدارتی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ عالم پیر صاحب دعا فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ تو دیوان عثمان فرید چشتی فاروقی صاحب سے ملتمس ہوں کہ صدارتی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید انبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ عظیم و شان محفل و سلسلہ تحفظ قرآن، ناموس قرآن، کیونکہ میں نے سورۃ کوثر کی آخری آیات کی تلاوت کی کہ جس میں ترجمہ یہ کیا گیا کہ حضور جو آپ کا منکر ہے وہ میری ہر نعمت سے، ہر دولت سے، ہر نام و نشان سے محروم ہے، چاہے صاحب قرآن کے لیے ہو یا قرآن کے خود کے لیے ہو، تو ترجمہ دونوں کے لیے سیم بنتا ہے۔ ہمارے بزرگ اس پہ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور کے ساتھ کوئی بھی چیز منسلک ہے، کوئی بھی اس کی گستاخی کرتا ہے، تو اللہ کے حکم سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور مجھے کیونکہ شدید سردی لگ رہی ہے، میرے ہاتھوں بالکل ٹھنڈے ہیں، طبیعت بھی ناساز ہے کافی دن سے۔ میرے محترم بھائی جناب سلطان فیاض الحسن صاحب سجادہ نشین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جب مجھے کل یہ پتہ چلا کہ آپ ڈائریکٹ فلائٹ لے کر کل پہنچے ہیں اور آج قرآن کے تحفظ کے لیے کانفرنس سجائی جا رہی ہے، اور آرام بھی نہیں کیا، یہاں چیچا وطنی میں آ کر ریسٹ کی، اور پھر دیکھیں کہ امتحان کیا ہوا کہ اتنے دن سے فوگ نہیں تھی، لیکن رات کو شدید فوگ میں چیچا وطنی پہنچے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ یورپ سے آ کر بغیر لاہور رکے چیچا وطنی میں کیا ہم کر سکتے ہیں، تو ہم بابا جی کی نگری سے آستانہ چھوڑ کے یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ تو شدید میری عادت ہے کہ میں سردی میں بہت کم نکلتا ہوں، کیونکہ مجھے ویسے سردی بہت لگتی ہے، کیونکہ ہم گرم علاقے کے لوگ ہیں، مکے سے تعلق تھا، تو وہاں سے ہوتے ہوتے پاک پتن پہنچ گئے، تو سردی جو ہے بہت زیادہ لگتی ہے۔ ابھی بھی میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہیں۔ خطبہ ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن محبت کی ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارے دامنوں میں یہ محبت ڈالی کس نے؟ ہمارے جدی اعلیٰ حضرت مادود چشتی رحمت اللہ علیہ، بابا جی کے بھی پردادا پیر و مرشد۔ آپ ایک رات بڑے غم زدہ ہوئے کہ حضور کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، بار بار حاضری کی خواہش پیش کر رہے تھے، لیکن مال و متاع نہیں تھا۔ ہجرت کر کر افغانستان میں آ گئے، تو حضرت آپ کی نظر، آپ غم میں، اتنے شدید غم میں آنکھ لگی، اور پڑھتے کیا تھے؟ درود پاک۔ کیا پڑھتے تھے حضور؟ درود پاک۔ اور درود پڑھتے پڑھتے سو گئے، غشی کی حالت میں چلے گئے، بیہوشی کی حالت میں چلے گئے، اور کیا دیکھا؟ بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا اے مادود، تجھے ہماری یاد نہیں آتی کہ کبھی کبھار ملنے آ کیا کرو؟ تو عرض کی حضور، نانا حضور کیسے آؤ؟ نہ مال و متاع ہے، مدینہ بہت دور ہے، افغانستان سے بہت سفر ہے، میرے ساتھ تجارتی قافلہ بھی نہیں ہے، کوئی آنے جانے والا بھی نہیں ہے، حضور میں آپ کی بارگاہ میں نانا حضور کیسے پیش ہوں؟ فرمایا مادود، آج تجھے میں یہ بشارت دے رہا ہوں کہ جب تجھے میری یاد آئے آنکھیں بند کرے گا، مدینے میں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت مادود چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی
حضرت جب حضور کی یاد آتی آنکھوں کو بند کرتے، حضور کی بارگاہ میں توجہ پیش کرتے اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے. یہ محبت کا عالم ہونا چاہیے کہ حضور سے ہماری محبت اولاد کی محبت سے زیادہ، مال و متاع کی محبت سے زیادہ، دنیا کی محبت سے زیادہ، ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حضور سے محبت کریں کہ کاش ہمیں بھی یہ وقت مل جائے. تو میرے بھائیوں، یہ بابا جی کے مرشد کریم نے یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، یہی آپ کی خدمت میں عرض کی. بالخصوص چیچا وطنی کے تمام لوگ جو اس محفل میں آئے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دن رات دگنی ترقی عطا فرمائے. اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم پہ لگائیں. یہی اس خانقاہ کا مشن ہے، یہی آستانوں کا مشن ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے کر رہے ہیں. اس فرائض کو صدیوں سے انجام دے رہے ہیں. جیسے حضرت نے بڑا خوبصورت جامعہ بیان دیا، بس اسی میں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میرے بابا جی نے اس پہ بڑا خوبصورت حضرت فرمایا ہے. 5 رکن اسلام دے 6واں رکن ٹک، فرید اے نہ پورا ہوئے تھے پنجے جاندے موک. تو ابھی لنگر کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ وہ ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کی عظمت کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں پہ بھی آستان فرید کی ضرورت ہوگی، سلطان فیاض الحسن صاحب ہمارے بھائی ہیں، پہلے بھی ہم حاضر ہوتے ہیں. جہاں بھی ضرورت ہوگی پوری دنیا میں ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. جزاک اللہ و ما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ شہزادہ گنجے